الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک بہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور بخش دیتا ہے جو اس سے کم ہو جس کے لیے چاہے ومن یشرک باللہ اور جو شخص شرک کرے اللہ کے ساتھ فقد افترى اثما عظیما بس یقیناً اس نے کھڑ لیا بہت بڑا گناہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جو پاک سمجھتے ہیں اپنی جانوں کو بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے پاک فرمائے ولا یظلمون فتیلا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے تاگے برابر بھی انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھ ذرا کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وکفی بہ اثما مبینا اور کافی ہے وہ ظاہری گناہ کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 7واں رکوع آیت نمبر 48 49 اور 50 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں اہل کتاب کی شرارتوں کا بیان آپ حضرات نے سنا کس طرح الفاظ کا ہیر پھیر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے اور کس طرح اللہ کی آیات کا انکار کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ایمان لاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو مسخ نہ کر دے جیسا کہ ہفتے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا آج کے سبق میں شرک کی مذمت کو بیان کیا گویا کہ یہ بتایا کہ ایمان لاؤ اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور جس نے شرک کیا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اللہ کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اپنے کمالات اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے وہ ایک ہی ہے احد ہے بے مثل ہے بے مثال ہے نہ اس جیسا کوئی اور ہے نہ وہ کسی جیسا ہے
اور نہ اس کا کوئی کف اور قبیلہ ہے، نہ اس کی خاص صفتیں کسی اور میں ہیں، وہ اپنی الوہیت کی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ دونہ کا ایک معنی کم ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد قام ابو بکر دون مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر کی جس سیڑھی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، ابو بکر اس سے دون مقام یعنی اس سے نیچے والی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے۔ تو دونا کا معنی کیا ہو گیا؟ نیچے۔ شرک ہوا سب سے اوپر والا گناہ اور باقی گناہ ہوئی ہے اس سے نیچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیچے والے گناہ تو میں جس کے لیے چاہوں بخشوں، لیکن شرک میں کسی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے کہ شرک کو معاف کیا جائے۔ اس کی علماء نے مثال یہ دی ہے، ایک آدمی کی اہلیہ ہو اور اس کے اندر لاکھ کمزوری ہو، کھانا اچھا نہ بناتی ہو اور کئی معاملات میں کمزوری ہو، انسان برداشت کرتا ہے جی گزارا کرنا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ اس کی عزت میں کسی اور کو شریک کرے تو غیرت مند کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بندہ میرا ہو، کھائے میرا، ہاتھ میرے دیے ہوئی ہوں، پیشانی میری دی ہوئی ہو اور میرے ہاتھ دی ہوئی غیر کے سامنے پھیلائے، میری پیشانی میرے سے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائے، میری زبان کے ساتھ دی ہوئی کے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کی پکار کرے، یہ میری غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے شرک کرنے والے کو میں نے معاف نہیں کرنا اور اس کو میں نے ضرور جہنم کی سزا دینی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے جب انسان کو مشکلات گھیر لیں، جب انسان مصیبتوں میں پھنس جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اس پہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ واقعی میرے بندے کے اندر اور بڑی غلطیاں ہیں لیکن یہ غیرت تو اس نے کی ہے نا، میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور بندے کو اس مشکل سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ واقعی اور اس کے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں لیکن اس میں غیرت میں یہ پکا ہے کہ میری غیرت والے مسئلے میں اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے، یہ جو ہے نا کہ ہر نبی کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کیا ہے؟ شرک کا انکار ہے نا اور توحید کا اقرار ہے۔ لا میں نفی، کوئی نہیں، یہ لا جو ہے نا یہ صفائی کرتا ہے، غیر اللہ کی نفی کرتا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، قل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہر ایک کی نفی کر کے اور دل کے اندر نقش بٹھا تو رب کی توحید کا بٹھا۔ تو لا الہ الا اللہ، لا میں نفی، الا میں اس بات، کوئی نہیں معبود، کوئی بھی نہیں، غیر اللہ کی نفی پہلے، غیر اللہ کی نفی پہلے، الا اللہ، پھر اللہ کا اس بات بعد۔ جیسے کنویں میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے، کوئی جانور مرا ہوا گر جائے تو پہلے اس مردار کو نکالا جاتا ہے، پھر پانی نکالا جاتا ہے، پانی پہلے نہیں نکالا جاتا، پہلے اس مردار کو نکالا جاتا ہے پھر پانی نکالا جاتا ہے، کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ لا الہ یہ غیر اللہ کو نکالنا ہے اور الا اللہ پھر اللہ کی توحید کا نقش بٹھانا ہے۔ اب تو اس قابل ہوا کہ اب تیرے دل سے، تیری زبان سے اللہ کا نام نکلے۔ اسی لیے شاعر کہتے تیری نفی تیرا اس بات، لا میں نفی الا میں اس بات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پہ ہے لات اور شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ۔ اور غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی اور دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر
ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرماتے کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تو بڑا غیرت مند ہے، لیکن سن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ جب تو اپنی عزت میں کسی اور کو شریک نہیں برداشت کر سکتا، رب بھی اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے واضح طور پر کہا ہے اگر شرک کی بو آ گئی نا رائی کے دانے کے برابر بھی، تو میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشوں گا بلکہ جہنم کے اندر گھسیٹ کر چھوڑوں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم اگر تجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی تو میں جس کے لیے چاہوں گا معاف کروں گا، یعنی زبردستی نہیں کہ میں نے معاف کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ چاہوں تو بخش دوں۔ لیکن رہی بات اگر شرک کرتے ہوئے تو دنیا سے آیا تو یہ تو پھر پکی بات ہے کہ تو نے ضروری دوزخ میں جانا ہے، شرک کرتے جو آیا اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنایا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم۔ یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی یہ عرض کر دوں، بعض لوگوں کو شیطان یوں دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے، لیکن وہ بڑی ہستیاں انبیاء اور مقربین ان کو اگر پکار لے جائے تو یہ تو کوئی حرج نہیں نا، یہ کوئی اللہ کے غیر تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ یہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے جو میں نے ابھی مثال دی ہے عزت والی۔ ایک آدمی اپنی عزت میں اپنے سگے بھائی کو برداشت کرتا ہے؟ نہیں، وہ غیر تو نہیں ہے، اپنا ہے نا، لیکن نہیں برداشت کرتا نا۔ جہاں معاملہ آتا ہے عزت کا وہاں اپنا بھی عزت کے معاملے میں غیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کائنات والو قیامت کا دن قائم ہوگا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم کو میں کھڑا کروں گا۔ اب عیسیٰ ابن مریم اللہ کے اپنے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ ان سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو؟ قال سبحانک، یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کہا۔ ورنہ اللہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چلو جنہوں نے معبود بنایا اور پکارا ان کی تو خیر ہے، لیکن نہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو الگ، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ سارے رسولوں کو اکٹھا کریں گے دن قیامت کے، فیقول ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، اللہ کے رسول جواب دیں گے یا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ معلوم ہوا اللہ کے سچے رسول جب وہ اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں تو اور کون اللہ کی عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے نماز میں درود شریف ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ اذان میں درود شریف ہے نہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے نا، کلمے میں نبی پاک کا ذکر ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا۔ لیکن آپ دعائیں دیکھ لیں، کسی دعا میں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں، کوئی دعا آپ دیکھ لیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بتاؤ اللہ کے علاوہ کسی نبی کا ذکر ہے اس میں؟ نہیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، رب زدنی علما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
جتنی دعائیں مرضی اٹھا کے پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ جتنی دعائیں آپ پڑھتے جائیں، چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں، کسی دعا میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں میں اس وقت تک تمہارا ایمان قبول نہیں کرتا جب تک میرے نبی کا نام نہ لو، لیکن جب میرے سے مانگنے والی بات آئے تو پھر میرے نبی کا بھی نہ لو، پھر صرف میرا نام لو، مجھ ہی سے مانگو، میں ہی دینے والا ہوں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ بس یہی بات سمجھنے والی اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، نعوذ باللہ، جیسے بعض عیسائیوں نے کہا تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، نعوذ باللہ اللہ تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور ایک خود اللہ تعالیٰ، کہو نعوذ باللہ من ذالک، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ تین نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک بنایا یا اللہ کی صفتوں میں شریک بنایا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا لیس کمثلہ شیء، ارے اس کی مثل کوئی نہیں ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے قبیلے اور برابری کا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، فقد افترى اسما عظیما، یقیناً اس نے کھڑ لیا بہت بڑا گناہ۔ چونکہ یہاں پہ یہودیوں کے علماء کا ذکر ہو رہا تھا، یہودی اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے گھڑا۔ کہوں کہ مولوی گھڑتا ہے نا، علم والا، وہ جھوٹ گھڑتا ہے، عوام کو گمراہ کرتا ہے، اس سے اللہ نے فرمایا فقد افترى اسما عظیما۔ آگے چل کر بھی شرک کا ذکر آئے گا، اور وہاں فقد افترا نہیں، آگے وہاں عوام کا ذکر ہے، تو وہاں آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہاں اللہ فرمائیں گے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا اور بہت دور چلا گیا گمراہی میں۔ یعنی اگر عوام نے شرک کیا تو گمراہ ہو گئے، اور علماء نے شرک کیا تو انہوں نے جھوٹ کھڑا، انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ کھڑا۔ اور اگر کسی نے اللہ کی سچی عبادت کی تو وہ ہے دین حق پر، اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا۔ اب یہودی، خصوصاً یہودیوں کے علماء جن کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر شرک پہ جھوٹے دلائل گڑھتے اور ادھر کہتے بادشاہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے، ہمارے جیسا نیک تو ہے کوئی نہیں، جیسا کہ آگے آئے گا سورۃ المائدہ میں وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے آپ کو ادھر اتنا پاک سمجھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک خود پسندی میں مبتلا ہیں کہ میں شاید بہت بڑا نیک ہوں اور مجھ جیسا تو اور ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے آپ کو بڑا تو ابلیس نے سمجھا تھا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، عزازیل نے تکبر کیا، ابلیس نے ہمیشہ کے لیے رب کی لعنت کے جال کے اندر جا پھنسا۔ اللہ ہمیں خود پسندی سے بھی محفوظ فرمائے۔ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی جانب یزکون انفسہم جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ارے تمہارا کام تو یہ تھا اللہ کے حکم کو مانتے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے، انبیاء کی دعوت کو مانتے تو اللہ تمہیں پاک کر دیتا، بلکہ تم خود ہی اپنے آپ کو پاک سمجھنے لگ گئے ہو۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔
تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے ذرا برابر بھی، دھاگے کے برابر بھی، یعنی بالکل معمولی سا بھی کسی پر ظلم نہ ہوگا، اللہ سب کو اجر دے گا۔ تم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پاک بتاؤ نہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں کہوں او جی میں بڑا نیک ہوں جی، میں بالکل پاک صاف ہوں، ایک یہ کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف بنانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم کوشش کرو اپنے آپ کو پاک صاف بنانے کی، اللہ ظلم نہیں کرے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ لیکن زبانی طور پہ کہتے رہو کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، تو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا جی۔ ایک آدمی بیٹھا شروع ہو جائے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تو بن جائے گا ڈاکٹر؟ نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو اگر تم پاک صاف بنانا چاہتے ہو تو محنت کرو، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ، کفر و شرک اور گناہوں سے بچاؤ، تو تم پاک صاف بن جاؤ گے۔ اللہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ ذرا کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ جی ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ دیکھو کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، کیوں اتنے دعوے کرتے ہو؟ اب وہ جی ہم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم فلان حسب نسب، بھائی حسب نسب اونچا تب عزت دیتا ہے جب بندہ ساتھ اللہ کا فرما بردار بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ابو لہب بھی تھے، لیکن ان کو تو اس رشتے نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ حضرات حسنین کریمین کی جوتیاں ہمارے سروں پہ ہیں، آج ہر بندہ فخر سے نام لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ کہ وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے تابع دار بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیوں جان قربان مسلمان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن نبی پاک کے تابع دار بھی ہیں، اس وجہ سے ان کو مقام ملے۔ اور ابو لہب کو یہ مقام نہ مل سکا تھا تو وہ بھی نبی پاک کا رشتہ دار۔ تو صرف رشتے کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی، یہ رشتے تب یعنی فائدہ دیتے ہیں جب ساتھ آپ کی غلامی بھی بندہ اختیار کرے، ورنہ اب ہزاروں ابو لہب جیسے اکٹھے ہو جائیں بلال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بلال تو نبی پاک کا رشتہ دار نہیں ہے نا، وہ تو غلام ہے بیچارہ، لیکن کتنی عظمتیں ملی، جو رفعتیں اور شان اس کو ملی وہ ابو لہب کو نہ مل سکی۔ تو معلوم ہوا کہ صرف رشتہ داری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھے۔ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہے کہ میں بہت کچھ ہوں، سمجھے کہ میں تب بہت کچھ ہوں جب میں اللہ کی اطاعت کروں، اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے نیک اعمال کرے۔ تو فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ ذرا کیسے اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور کافی ہے واضح گناہ کے لیے جو آدمی کہے کہ میں بڑا نیک ہوں جناب، میں تو بڑے نسب والا ہوں، اور میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، اور میں فلاں کی نسل میں سے ہوں، اولاد میں سے ہوں، بس یہ اپنے یہ حسب نسب ہی بتاتا رہے، تو فرمایا اس سے بڑا گناہ گار اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اب اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب میں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ بھئی تو خود کچھ نیک عمل کرے گا تو کامیابی ہوگی، صرف رشتے دکھانے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے کہ شرک کیا جائے ان کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتے ہیں جو اس سے کم ہو جس کے لیے چاہیں، ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما، پس یقیناً اس نے گھڑ لیا بڑا گناہ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جو اپنی جانوں کو پاک سمجھتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے داغے برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ لیجئے کیسے وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ واضح گناہ